الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا ہے مولا کریم میرا بیان کرنا تو سننا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ محرم شریف کا چاند نظرہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ویسے انگریزوں کا تو دوسرا دکھایا ہے، یہ اسلامی جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ ماہ محرم شریف ہے۔ ماہ محرم شریف عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کی اسلامی یعنی کہ سال کی ابتدا ہی قربانیوں سے ہے۔ یکم محرم الحرام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک ہے۔ اسی طرح 10 محرم تک سلسلہ یہ چلتا ہے۔ 10 محرم کو امام عالی مقام نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک، یہ عشرہ جو ہے ماہ محرم کا قربانی کا ہے، یعنی کہ شہیدوں کا، اس میں اللہ کے پاک عظیم ہستیاں پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ جس کی شہادت اسی دن میں ہوئی۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک اور آیات مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا رزق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا رزق بھی ہے، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان مت کرو۔ دیکھیں جس کو یعنی کہ اللہ کی راہ میں شہادت مل گئی، جس نے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کر لی، تو قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا، پہلی آیات مبارکہ میں یہ فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، تو دوسری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ۔ ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں بھئی ایسی ہوگی یا نہیں ہوگی، جس کی شہادت کے لیے قرآن مجید دلیلیں دے رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اس کی طرف آپ کا گمان بھی نہ جائے۔ تو وہ دیکھیں عظیم ہی قربانیاں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے یکم محرم میں جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج اور روایات میں آتا ہے کہ 27، یہ دونوں ہی روایات میں ملتے ہیں، 26 یا 27 ذی الحج تھی۔
صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو نامی ایک مجوسی جس نے خنجر سے زہر بھرا، یعنی اس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا خنجر کی دھار پر، تو اس کے وار سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 دن اس عالم میں رہے۔ اس کے بعد یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی حوالے سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا اس ماہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے، جیسے دوسرے انگریز یا عیسائی لوگ وہ مناتے ہیں اپنے سالوں کو جوش و خروش سے، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی اپنے سال کو جس اپنا انداز کے مطابق، قرآن اور شریعت کے مطابق جو ہم پر لاگو ہوا، تو ہم اسی حساب سے اسی انداز سے اس کو منائیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر ایک عظیم لیڈر تھے۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کر لیتے تو پوری دنیا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے مانگا ہے، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ تو دیکھیں لوگ مرید بنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارگاہ میں آتے تھے، چپ کے آگے کلمہ پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا کہ مراد بن کر رہے، مرید نہیں بنے، مراد بن کر رہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لایا گیا، مانگا گیا۔ دیکھیں اتنی ہی عظیم ہستی تو تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے میان سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ آج کے بعد جو اذان پہلے مسلمان چھپ کر دیتے تھے، آج کے بعد اذان کعبے کی چھت پر ہوگی۔ پہلے کفار مکہ تنگ کرتے تھے، اذان نہیں دینے دیتے تھے، تو پھر جس وقت پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو مانگا تو عمر نے تلوار نکالی۔ عمر نے جو 2 جملے بولے تھے، وہ سب جملے عمر نے فرمایا کون ہے وہ آئیں جنہوں نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، کون ہے وہ آئیں جنہوں نے اپنی گھر والی بیوہ کرانی ہو۔ کسی میں جرأت یہ نہ تھی کہ عمر کے سامنے آئے، پہلے تو بڑی باتیں کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دین اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، تو کسی کافر کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ تو ایسے سلسلہ چلتا چلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد جب وہ اس دنیا سے کوچ کیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو صحابہ نے کہا آپ کو ہم خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے عاجزی میں کہنے لگے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے خود کہا تھا کہ ہم
10 के 12 ऊँट चराया करते थे। जब मुझे वालिद गिरामी एक ऊँट होते थे, मैं चराता था, तो वो मैं शाम को मुकम्मल लेकर नहीं जाया करता था। अब प्यारे महबूब नबी करीम सल्लम की सोबत में आ गया, प्यारे महबूब नबी करीम सल्लम के साथ पर कलमा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद 22-27 गई, 2 रिवायात हैं कि 22 या 27 यानी कि मुरब्बा मील हुकूमत यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। भाई देखें, प्यारे महबूब नबी करीम सल्लम की जब सोबत मिली, निगाह करम मिली, तो इतना ही हुकूमत की, तो रात को सोया नहीं करते थे, गलियों में गश्त करते थे कि काश कोई ऐसा ना हो भूखा सो जाए, कोई तकलीफ में सो जाए। तो मुझे प्यारा महबूब नबी करीम सल्लम पूछेगा, उमर आपकी हुकूमत में फलां गली फलां मोहल्ले में लोग भूखा सोया करते थे, आप किधर थे? इसी वजह से जब खलीफा मुकर्रर हुए तो उसी खलीफा ही थे, नमाज ईदैन पढ़ने के लिए जब मस्जिद गए तो अपने घर वाले को कहते हैं कि मेरी जो जूती है वो निकालो। तो घर वाली जवाब में कहती है कि आपकी जो जूती है उसको यानी कि सिलाई कर करके वो आप सिलाई दोबारा करने के काबिल नहीं रही, यानी कि सिलाई करें वो मरम्मत हो जाए, अब वो इसके काबिल नहीं रही। यानी कि फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, मस्जिद तक पैदल चल कर गए। आज देखें हम ये कर सकते हैं? कभी नहीं। हमारी 3 से 4 जूतियाँ होती हैं, हम अपने अच्छे 3 से 4 हज़ार वाले जूते लेकर आते हैं, वो एक ईद के लिए होते हैं, शादियों या और तकरीबात के लिए और चीज़ें ले आते हैं। प्यारे महबूब नबी करीम सल्लम का ये देखें अजीम यानी कि सहाबा में अजीम, जिसके लिए प्यारे महबूब ने फरमाया आना उमर फिल जन्ना, यानी कि हुज़ूर पाक ने जन्नत की भी बिशारत दे दी थी उमर को। वो अजीम ही लीडर, वो अजीम ही सहाबा में से अदल इंसाफ का पैकर जब मस्जिद में ईद पढ़ाने के लिए पैदल जा रहा था, देखे क्या मंजर होगा। हमें सोचें, हम 3 4 जूतियाँ रख लेते हैं, हमने अपने घर से करीब किसी गरीब हमसाए की तरफ देखा भी नहीं, काश के हम उनकी तरफ देख लेते। वो तो उमर थे ना, उन्होंने ये सबक हमें दिया, हमें सबक पर अमल करना था, लेकिन हमने अमल नहीं किया। कल क़यामत के बारे में, कल क़यामत होगी जब ना अल्लाह ताला पूछेगा आदमी से कि मैं भूखा था, आपने मुझसे खाने का नहीं पूछा, मैं भूखा था, आपने मुझे यानी कि मेरे कपड़े नहीं थे, आपने मुझे कपड़े नहीं दिए, इसी तरह मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी नहीं दिया। वो बंदा अर्ज करेगा मालिक आप तो इन चीज़ों से पाक हैं, खाने से भी पाक, कपड़ों से भी पाक, पीने से भी पाक हैं। फिर अल्लाह ताला उस आदमी को कहेगा आपका हमसाया था, गरीब था, भूखा था, वो बंदा तो मेरा था, आपने अब वो प्यासा था, वो बंदा तो मेरा था, उसके कपड़े नहीं थे, वो बंदा तो मेरा था। इसलिए एक चीज़ का हिसाब देना है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की सिद्धांत की वजह से, अल्लाह की यानी कि अदालत की वजह से, वैसे ही तो अदल इंसाफ के पैकर थे, तो गलियों में गश्त करते। एक दिन एक गली से गुजरे, एक माई औरत वो नाम लेकर यानी कि कौन खलीफा हैं, किस तरह के ये खलीफा हैं, हम भूखे मर रहे हैं, वो पूछने के लिए भी नहीं आते। उनका पहला ही दिन था ये बातें करने का। तो हज़रत उमर फारूक ने जब आवाज़ सुनी, इजाज़त ली, इजाज़त लेने के बाद चले गए वहाँ पर। उनको कहा ठीक है आपका खलीफा है, उसको खबर नहीं है, वो आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं दे रहा, तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन उस माई औरत नाम लेकर यानी कि गुस्से में थी, बातें कर रही थी। तो हज़रत उमर फारूक ने ये नहीं कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन, मैं खलीफा हूँ, आपकी क्या जुर्रत मेरे बारे में बातें करने की, ये बात नहीं की। वहाँ से खामोशी इख्तियार की। तो वहाँ चले बैतुल माल से
सामान जो खाने पीने का राशन था उठाया, आपका गुलाम साथ था, असलम नामी गुलाम रिवायात में आता है। तो फिर उस गुलाम ने कहा, आका ये सामान मैं खुद उठा लेता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, ये आपका नहीं है, ये बोझ मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैंने निभानी है। तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपना तोड़ा जो सादा सामान का था वो लेकर आते हैं, उस माई को देते हैं, वो खाना बनाना शुरू करती है। उनके बच्चों में जैसे छोटे बच्चे ऊँट बारन कर एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते हैं, इसी तरह उनके बच्चों को खिला रहे हैं, ऊँट बने हुए हैं, दो दो तीन वो ऊपर बैठ जाते हैं। हज़रत उमर फारूक उसके सहन में घूम रहे हैं, यानी कि उनको हंसा खिला रहे हैं। तो फिर खाना पका, खाना पकने के बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बच्चों को खाना खिलाया, खिलाने के बाद अभी उधर ही थे, हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आ गए। तो उन्होंने बाप से आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन। वो औरत अब भी चुप नहीं थी, खाना भी खा चुकी थी, फिर भी बातें कर रही थी कि आए मैं उसके नबी को बोलूँगी जब क़यामत का मैदान होगा तो उमर वो खलीफा कैसे बने। तो जब उन्होंने आवाज़ दी उस औरत को पता चला तो सर खाम हो गई, माफ़ी की, यानी कि मुझे माफ़ कर दें, आप ही अमीरुल मोमिनीन हो, मुझे नहीं खबर थी। तो फिर हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, मैं एक बात पर आपको माफ़ कर दूँगा, आप मैं एक कागज़ पर लिख दें कि मैं आप पर राज़ी हूँ। तो जब उस औरत ने कागज़ पर लिख लिया तो हज़रत उमर फारूक ने हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के नीचे दस्तखत करवाए, और साहबी जो थे साथ, गालिबा मेरे जहन में यही आ रहा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, और उनसे भी उनके भी दस्तखत करा दिए नीचे। तो उनको बोला, हज़रत उमर फारूक ने कहा, ऐ अली, ये जो पर्ची, ये कागज़ है, जब मैं इस दुनिया से जाने लगूँ, जब मैं इस दुनिया से जाने लगूँ, ये मेरे कफन के साथ बांध लेना। तो आका पूछेंगे, आए उमर क्या करके आया, तो मैं आका को बोलूँगा, एक माई भी नाराज़ थी, उसको राज़ी करके आया। एक आपकी उम्मत में से एक माई नाराज़ थी मुझ पर, उसको भी राज़ी करके आया। सैयदना उमर फारूक वो हस्ती हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक दिन किसी से मिलने जा रहे थे, आप खलीफा थे उस वक्त, एक गुलाम साथ था ऊँट पर। गुलाम को कहा कि ये सफ़र जो हमने करना है ना, आधा आपने ऊँट पर बैठना है, आधा मैं बैठ दूँगा। तो उस गुलाम ने कहा, उस वक्त ने कहा कि मैं क्या, आप आका हो, आप ही सवाल हो जाए। उसने कहा नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मुझे अदल इंसाफ का पैकर कौन बोलेगा। इसी तरह जब चलते चलते दूसरी सल्तनत के जहाँ जाना चाह रहे थे, जब उसके करीब पहुँचे तो फिर उसी जो हुकूमत के करीब है वहाँ पर उस नौकर की बारी आ गई सवार होने पर, ऊँट पर सवार होने के लिए उस नौकर की बारी आ गई। तो वो सवार हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी जो नकील थी, वो डोरी थी, वो पकड़ी हुई चले जा रहे हैं। उन्हें जब देखा, उन्हें देखा ऊपर, तो उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन। जैसे बादशाहों का दूसरे बादशाह अपने हुकूमत में आते इस्तकबाल करने लगे, तो वो फ़ौरन ही नीचे उतरा। उसने कहा, मैं नहीं हूँ, मेरा अमीरुल मोमिनीन ये है, मैं तो इनका नौकर हूँ। देखें भाई, उनकी हुकूमत में उन्हें प्रोटोकॉल ये नहीं चाहिए होता था। आप रिवायात में आता है कि आप जब सोया करते थे दरख्त के नीचे, एक ईंट को सार के यानी कि नीचे रख कर सो जाते थे, दरख्त के साए के नीचे। ना कोई एसी, ना कोई हवादार, यानी कि अच्छा कमरा था, ना प्रोटोकॉल था। तो फिर ये भी मैंने पढ़ा है कि बाहर से एक आदमी आया था, दो तोहफे लेकर आया, उसमें एक खुशबू थी। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपका कहाँ है, पूछने आया। जब पूछने लगा मदीने मुनव्वरा में, उन्होंने कहा हमारा अमीरुल मोमिनीन वो सामने है जो गारा बना रहा है। गारा समझते हैं हम लोग, गारा बना रहा है जो मिट्टी का बना कर दीवार को यानी कि लेपा दिया जाता है, तो वो बना रहा है, वो सामने है। तो फिर जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए, वक्त का अमीरुल मोमिनीन, वक्त का खलीफा होकर ये काम कर रहा है। तो उन्होंने वो तोहफे दिए, तो तोहफे जो दिए वो खुशबू कीमती थी, आम नहीं थी,
بادشاہ کو دے رہا ہے، یعنی کہ نہیں وقت کا وزیر اعظم کو دے رہا ہے۔ تو آج کے دور میں جیسے اس کے دور میں بھی مہنگی چیزیں ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھی، تو جب انہوں نے دی تو حضرت عمر فاروق نے اسی ہی خوشبو کو کھول کر وہاں اسی گانے میں ڈال دی۔ یہ نہیں کیا یہ میرے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ ایک درخت تھا، اس کے سائے تلے بیٹھ گئے، میں یہ کام کام کرنے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو پھر وہ کام کیا مسجد نبوی میں، یعنی کہ نہیں اس کو لیٹنا تھا، یعنی کہ دیکھیں وقت کا وزیر اعظم ہے، وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، پھر بھی وہ بادشاہ والا پروٹوکول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا آپ تو امیر المومنین ہو، آپ کو یہ سب پروٹوکول ملنا چاہیے۔ تو آپ نے بولا کل قیامت والے دن ویسے یہ اگر دریائے دجلہ قریب تھی، ادھر اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری پیاسی مر گئی تو مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے، میں اس سے بھی ڈرتا ہوں۔ وہ جانوروں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، وہ عمر فاروق تھے۔ ایک دن مدینے کے باہر گشت لگا رہے تھے، اچانک کوئی باہر سے لوگ آئے، انہوں نے مدینے کی جب حدود ہوئی تو اس کے باہر رات کا وقت تھا۔ آج کا تو اور یعنی علاقوں کا روٹین روایات یہ سب کچھ اور ہے، اس وقت یہ ہوتی تھی جو آبادی ہوتی تھی اس کے باہر ایک باڑ یعنی کہ دیوار بنائی جاتی تھی، ان میں سے مین گیٹ لگایا جاتا تھا۔ وہ جو باہر کا آدمی آتا تھا رات کے وقت اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ ادھر سپاہی جو موجود گارڈ ہوتے ان کو باہر روکا جاتا، تو روکنے کے بعد وزیر اعظم وقت کے جو بادشاہ ہوتے ان سے اجازت ملتی تو پھر ان کو اندر آنے دیتے، ورنہ نہیں آنے دیتے تھے۔ جو بھی علاقہ ہوتا تھا چھوٹا گاؤں اس کا چودھری ہوتا تھا اس سے اجازت لینی پڑتی۔ تو مدینہ منورہ میں اسی طرح بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، وہ آدمی جو ہے نا آبادی کے قریب، وہ وہاں پر انہوں نے خیمہ لگا دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا وہاں سے بچے کے کرانے کی آواز ہے، تو حضرت عمر فاروق خیمے کے قریب ہوئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں سے آدمی باہر آیا، تو انہوں نے کہا کہ میری گھر والی جو حاملہ تھی، تو ہم جب ادھر قریب ہی پہنچے تو ہمیں سہولیات میسر نہیں آئیں، یعنی کہ دائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملی، وہ اس لیے بچے کو جنم دے رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فوراً ہی گھر آئے، اپنے گھر والے کو بولا آپ جو کپڑے سامان لیتی ہیں، دائیاں وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، دہی لے کر جاتی ہے گھر سے، عورت کو کھلانے کی ہوتی ہیں یا بچے کے لیے ہوتی ہیں اس کو پہننے کے لیے، وہ سب لے کر تیاری کریں جلدی سے۔ آج کے دور کی گھر والی نہیں تھی، آج کا اگر کوئی مرد کہہ دے نا گھر والی کو یہ کام جلدی سے کریں، وہ ان سے تشویش لیتی ہے کس لیے کروں، کس وجہ سے کروں۔ تو سیدنا عمر فاروق نے جب یہ بولا تو انہوں نے فوراً ہی تیاری کر لی، وہ سارا سامان جو ضرورت کا تھا وہاں سے لے کر چل پڑے۔ جب آپ خیمے میں آئے تو حضرت عمر فاروق نے اس کو اندر بھیج دیا اپنے گھر والے کو، تو اندر گئی، وہاں پر جو عورت کو جنم دے رہی تھی بچے کو، ان کا جنم ہوا، دائی بنی، دائی بننے کے بعد سب کچھ اس عورت کو درد کے لیے جو گولیاں جو وہاں کی جو یعنی کہ طب کے مطابق حکمت کے مطابق ڈاکٹری کے لحاظ کے مطابق سامان تھا، کھان کھلایا، تو پھر بچہ ہو گیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد فوراً آپ واپس گھر آ گئے۔ تو اس آدمی نے، اس نوجوان نے کسی راہگیر سے پوچھا یہ کون تھا، یہ جو ہستی تھی یہ کون تھی؟ یہ رات سے ہمارے ادھر ہی رہے، بچہ جنم دیا، پھر اس کے بعد اس کی گھر والی بھی یہاں تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خلیفہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بادشاہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یعنی کہ مومنوں کے امیر ہیں۔ آج کے تو وزیر اعظم بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، انگریزیوں کے یہ نام ہیں، تو وہ پرائم منسٹر بنے گے، امیر المومنین تو نہیں بنے گے نا، مومنوں کے امیر تو نہیں ہے نا، وہ دنیا داروں کے امیر ہیں، دنیا داروں کے بادشاہ ہیں۔ لیکن بہرحال میں آپ سے یہ باتیں گزارش اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ دیکھیں انہوں نے کتنے کارنامے سر انجام دیے۔
کسی کی جرت نہ ہوتی کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے کوئی شراب یا زنا اسی چوری چکاری کر کے سامنے آئے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا روب دبدبا جلال تھا۔ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی صحابہ تھے، تو پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے عمر، آپ پہلے والے جو تھے یعنی کہ آپ بہت سخت تھے، پہلے حضرت عمر فاروق جب اسلام سے پہلے بہت زیادہ سخت تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، پیارے پیغمبر یعنی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وارث کے ساتھی، میں اب بھی سخت ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو بے دین ہیں، حضور کے امتی کے لیے میرا دل نہ رکھے، حضور کے امتی کا میں نام۔ دیکھیں پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، جذبہ دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی دیکھیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہم ماہ محرم میں جو شہیدوں نے یعنی کہ چاہے امام علی مقام چاہے صحابہ شہید ہوئے، ہم ان کی یاد تازہ کریں۔ جیسے کل یکم محرم تھا، سیدنا صدیق یعنی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کی شہادت، سیدنا عمر یعنی کہ فاروق کی جیسے کل گزری، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید مولا کے نات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، 17 رمضان مبارک میں اور 21 کو شہادت ہے۔ یہ چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کب ان کی شہادت ہوئی، کب ان کو یعنی کہ زخم لگا، انہوں نے کیا زندگی در گزار کے گئے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر گئے۔ انگریز ہیں جو انگریز آج کے دور میں کامیاب کیوں ہیں، ان کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، ان کی حکومتیں کامیاب ہیں۔ انگریز کل نہ پرسوں والے دن میں نے فیس بک پر دیکھا، اب بھی انگریز کی حکومت جو ہے نا غیر ملکی، ان کی حکومت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت میں قانون ہوتے تھے نا، وہ بنے ہوئے لکھے ہوئے، انہوں نے ان کو اپنی ہی یعنی کہ شریعت جو ہی یہودیوں کا طریقہ کار ہے انہی کے مطابق انہوں نے ڈھال دیا ہے۔ جو سزا جو قانون سخت بنے ہوئے تھے وہ آج بھی وہاں ہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان بھول گئے، اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نوکر بن رہے ہیں، غلام بن رہے ہیں۔ تو دیکھیں انگریز جو بھی کامیابی کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے انہوں نے موبائل فون ایجاد کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے سرچ کیا قرآن مجید سے، کسی اور کتاب سے نہیں کی، قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس میں کوئی چیز کا شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں سب کچھ میں نے رکھ دیا، اللہ پاک نے کہہ دیا۔ اس میں آپ لوگ اگر بیمار ہو تو شفا بھی ادھر سے ڈھونڈو، آپ کو کوئی پریشانی ہو ادھر سے ڈھونڈو، اگر آپ لوگ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اسی کے اندر ہی ہے، اسی کے اندر ڈھونڈ لو۔ تو پھر اس انگریز نے موبائل فون ایجاد کیا تو اس نے سرچ کیا کہ یہ آواز جو آدمی کی یہاں سے دوسری جگہ کیسے جائے گی۔ قرآن مجید میں ان کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ جو ہے نا ہوا میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی کہ یہ آپ کو یہ نکلے ٹھنڈک پہنچائے، یا آپ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کے امتی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے سلام لے کر آپ کے روزے تک آپ تک پہنچائے۔ یہ ہوا کے آج بننے کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، کس لیے ہوا بنی، کس لیے پیدا کی گئی۔ تو آپ نے یہ بھی علماء سے سنا ہوگا، یہ روح کائنات بنی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو ہوا کے لیے مخصوص کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے امتیوں کا سلام۔ آگے پیچھے جو دن ہوتے ہیں فرشتے لے کر آتے ہیں سلام، امتی جدھر ہی بیٹھ کر سلام پڑھے نا فرشتے لے کر آتے ہیں۔ جمعے والے دن پیارے باپ نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، جدھر ہی امتی بیٹھ کر سلام بھیجے میں خود سنتا ہوں۔ تو دیکھیں جس وقت ان انگریز کو یہ بات مل گئی، یعنی کہ ایک آدمی کی آواز، یعنی کہ امتی ایک عام آدمی ہو گیا نا،
اس کی آواز ان کے نبی تک پہنچائی جا سکتی ہے، کیوں میں اس پر سرچ کروں، میں اور چیز اس سے نکالوں، کوئی اعلیٰ ایجاد کروں۔ انہوں نے گرام بیل میرے خیال سے نام تھا انگریز کا، تو انہوں نے موبائل فون وائرلیس موبائل نکالا تھا، بنانے کے بعد اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، ایک دوسرے کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ دوسرے کونے میں اس کی بھی تصویر حرکات و سکنات آواز کے ساتھ سب کچھ آ جا رہی ہے، وہ بھی بند اے سی کمرے میں۔ یہ تو ہوا کی بات تھی نا، ہوا تو اندر اگر اے سی والے کمرے میں ہوا یا لیکنگ ہو نا تو اے سی ناکام ہو جاتا ہے وہاں سے، یعنی کہ وہ بند کمرہ اے سی کمرے میں بیٹھے ہیں، وہ بھی اے سی کمرے میں۔ یہ انہوں نے ایجاد قرآن سے ہی کر کے اتنے تک وہ پہنچ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، روایات میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے بچپن تھا تو آپ ایسے ایسے اشارہ کرتے تھے تو چاند گھوم چلتا تھا، اور یہ جو کفار مکہ، حبیب یمنی، یہ لوگ آئے، ابو جہل، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب چل کرے، یہ مکہ کے سردار تھے، ظالم لوگ تھے، انہوں نے کہا اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، یہ شرط رکھی انہوں نے، ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ سوچ تھی کم، ناقص عقل تھی کہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، ان کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تو پیارے محبوب نے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے، ادھر اشارہ کیا، یہ ٹکڑا ادھر ہو گیا، ادھر۔ آج سائنس نے، انگریز نے وہ بات تسلیم کی ہے، وہ کتابوں میں انہوں نے لکھ دی ہے، موجود ہے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کریں، سائنس لکھ کر سرچ کریں کہ سائنس جو تحقیق کر کے یہ چاند پر کیا تحقیق ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چاند جو مسلمانوں کے نبی نے بولا تھا 2 ٹکڑے، وہ بے شک 2 ٹکڑے ہیں، ٹکڑوں کے نشان بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ انگریز قرآن مجید سے یہ باتیں نکال کے وہ آگے لے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ایک اور بات، ایک انگریز تھا، اس کا نام ہارٹ میکل تھا۔ میں یہ اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، جذبہ دلا رہا ہوں، ہم اگر مسلمان ہو کر یہ باتیں اس پر عمل کر لیں، ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ وہ تو انگریز تھے نا، انہیں کچھ سمجھ نہیں تھی۔ ایک انگریز نے سورۃ نمل اٹھائی، یہ کیڑی کے، اس نمل کیڑی کو بولتے ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہے بہت سی، تو اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، تو آ رہے ہیں، یہ واقعہ ہے پورا سورۃ نمل کے اندر۔ تو وہ پڑھ رہا ہے، وہ انگریز، دیکھیں انگریز قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، وہ سیکھ کر وہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ سورۃ نمل کو شروع کیا، شروع ہو رہی سورت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ملنے کے لیے گئے نا، تو تخت منگایا تھا، جا ادھر سے، یہ سب واقعات لمبا چوڑا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر کر کے بتاؤں گا۔ تو ایک لشکر ایک دفعہ آ رہا تھا، وہ کیڑی کے جو بارے میں بات آئی، تو لشکر آ رہا تھا، وہ کیڑیوں کی ایک سردار کیڑی تھی، جیسے ہمارے علاقے کا ایک سردار ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کا سردار ہوتا ہے، ان کی ایک سردار تھی، وہ بول رہی تھی کہ جلدی سے آپ بل میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان السلام کا لشکر آ رہا ہے، آپ کو کچل نہ دے، یعنی کہ مار نہ دے۔ تو پھر حضرت سلیمان السلام جب قریب ہے، اسی ہی کیڑی کو وہاں سے پکڑ کے اٹھایا، تلی پہ رکھا۔ آپ بہت دور تھے، کئی فاصلے پر تھے، مسافت پر تھے، آپ جب اس کیڑی کو آپ نے اٹھایا تو طاقت بھی آپ کا زمین پر نہیں تھا، اوپر تھا، ہوا فضا میں تھے، اس کے بعد بھی سننے کے بعد اس کیڑی سے پوچھا کیا آپ نے یہ کہا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں یہ بات کی۔ تو دیکھیں یہ حضور پاک کے یعنی کہ غلام ہی ہیں، بے شک آپ نے دور کے امتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا غلام بنا دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کے انبیوں کے سردار بن کر آئے۔ سردار جو آقا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ انگریز جب یہ بات پڑھی، طاقت فضا پر تھا، کیسے گیا؟ وہاں سے انہوں نے ایک جہاز ایجاد کر لیا، وہاں سے کیا ایک جہاز بنا دیا، طاقت کیسے اڑتا ہے۔ تو پھر آگے بات یہ ختم نہیں ہوئی یہاں پر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام میں سے محفل لگی ہوئی تھی، اپنی محفل میں سے کہا کوئی ایسا آدمی ہے
جو ملکہ بلقیس ادھر آ رہی ہے میرے پاس تو ان کا تخت ادھر سے اٹھا کر ادھر ہی رکھ دے، کیونکہ ہم پہلے میں بتا چکا ہوں جو ہمارے مسلمانوں کے چاہے انبیاء عظیم لیڈر گزرے، چاہے صحابہ میں سے تھے، چاہے اس کے بعد میں تابعی تھے، تبع تابعین، جو ولی، جو بعد میں جتنے ہی مسلمان لیڈر ہیں نا، حکمران آئے، وہ کبھی پروٹوکول نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس بادشاہوں والی یہ بڑے پروٹوکول یہ قسم کی یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ محفل میں کوئی آدمی ایسا ہے تو جن کھڑے ہو گئے، آپ کے جن بھی تابع تھے، سب مخلوق آپ کے تابع تھے، آپ کے محفل میں آیا کرتے تھے۔ اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ جائے، نہیں اس سے بھی مجھے پہلے چاہیے۔ وہ چھوٹا تخت نہیں تھا، مسافت لمبی تھی، وہ تخت بھی 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، 30 گز اونچا تھا، جن کے اس کی اونچائی تھی۔ تو جب یہ بات کی تو پھر اس میں سے دوبارہ بولے کہ اگر آپ میں سے کوئی اور وہ اس سے بھی جلدی لے آئے۔ تو آصف بن برخی ایک انہیں ولی تھا وہاں کا، اسی دور کا ولی تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں لے آؤں گا۔ تو پھر پوچھا آپ کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو آنکھ نہیں ہے یہ پلک جھپکتی ہے، اس پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت ہی ہے۔ یہ ایک ولی کی بات کر رہا ہوں، ایک ولی کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس انگریز نے ہارڈ میکر نام تھا، آج بھی اور ان کے میرے خیال سے قبر ادھر ہی داتا کے قریب ہی ہے، آپ جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جب میری بات یہاں تک میں نے دیکھا کہ ایک عام تھا ولی، ایک مثال سے ہم میں سے تھا، جیسے آپ لوگ ہیں جو محفل میں بیٹھے ہیں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں آپ یعنی کہ شریعت کے مطابق ہو جائیں تو آپ بھی ولی ہیں۔ ولی کی تعریف یہی ہے، اللہ کے احکام ماننے والا ہو، شریعت کا پابند ہو۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نبی تو نہیں تھا، تو نبی نے حکم دیا تو اس کا اسی دور کا ولی تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اتنا لمبا چوڑا جن کے سفر، وہ اتنا بڑا وہ جن کے تخت تھا جو لے آئے، تو ہم بھی یہ ان لوگوں سے یہ چیزیں کیسے حاصل کریں؟ ان کی سوچ اٹھی، وہ وہاں سے اپنے ملک کو چھوڑ کر پاکستان میں آیا۔ پاکستان میں آنے کے بعد داتا کی نگری پر آ گیا۔ اس نے 3 سے 4 دن ادھر گزارے۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس کی سوچ آئی کہ 2 دن ہو گئے یہ دیکھا لوگ آ رہے ہیں، نذرانے لے کر ادھر رکھتے ہیں، ادھر زیارت کر کے جا رہے ہیں، تو مجھے کتاب میں جو پڑھا تھا اس کا خیال یعنی کہ دوسری طرف منفی سوچ کی طرف جانے لگا۔ تو جو ہی اٹھے دربار مزار سے باہر نکلنے لگے تو ایک سفید دیش بزرگ ہے، انہوں نے بازو سے پکڑ کر ایک حجرہ تھا وہاں لے کے، وہ خود ہی داتا حضور تھے۔ تو پھر انہوں نے اندر لے کے انہوں نے کہا اگر 2 دن اور رہ گئے ہونا 1 دن پھر قیام کر لیں۔ تو اندر لے کے آپس میں باتیں جیسے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے سلام دعا کے بعد آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کس لیے آئے ہو، کس حاجت کے لیے، یہ باتیں بھی چل رہی تھی۔ حضور داتا کو تو پتہ تھا یہ کس لیے آیا ہے۔ تو پھر اسی وقت اچانک ایک سامنے پلیٹ آئی، ڈش آئی، اس میں 2 کپ رکھے ہوئے تھے، وہاں چائے موجود تھی، بسکٹ تھے، اور ساتھ اچانک ہم لوگ جو چینک بولتے ہیں، آپ تھرماس وغیرہ بولتے ہو، تو پھر وہ ساتھ دونوں چیزیں آئی۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر کہا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ برتن، اس ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ کسی اور کے دی ہوں، تو چائے پی، ذائقہ بھی وہ اپنے گھر کا تھا، برتن بھی اپنے گھر کے تھے۔ اسی بات میں ابھی اس کے ذہن میں تھی، بولی نہیں، ذہن میں سوچ رہا ہے یہ باتیں خلل دلا رہی ہیں، یہ میرا ملک دور ہے، میں تو فلیٹ کے جہاز کے ذریعے آیا تھا، یہ کدھر سے آ گئی؟ تو حضور داتا نے اس کو جواب دیا، کہا کہ اگر حضور یعنی کہ حضور کے غلام جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آصف بن برخی ایک تخت کو دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں، کیا حضور کے غلام آپ کے گھر کی چائے نہیں منگا سکتے؟ دیکھیں یہ اللہ کے ولی کی طاقت، جب اس نے دیکھی وہ قدموں میں گرا، اس نے کلمہ پڑھ لیا،
بات آپ کو یہ بات میں سمجھانے جا رہا ہوں، ہم اتنا دور کیوں گئے ہیں، کس وجہ سے گئے ہیں؟ ہم نے اس کو یعنی کہ ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا، یہ میرے ہاتھ میں جو ہے موبائل، جب انگریز ادھر پاکستان کو چھوڑنے لگے